کمپلیکیشن کو ڈسکس کرنے سے پہلے ویورز ہمیشہ پوچھتے بھی ہیں اور ہم سب لوگ ایز اے مطلب کامن پیپل ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب جو شوگر ہے وہ آخر کیوں اس کی مقدار ہماری باڈی میں کیوں بڑھ جاتی ہے؟ آخر ایسی کیا وجہ ہوتی ہے؟ دیکھیں مطلب یہ جیسے آپ نے بہت ساری ٹائپ 1 اور ٹائپ 2 بتایا، تو اس کو تھوڑا سا ایلیبریٹ کر لیں ایک اس کی پیتھوفیزیولوجی کے حوالے سے. آخر ایسی کیا چینجز ہماری باڈی میں آتی ہیں کہ ایک دم سے شوگر ختم ہو جاتی ہے، مطلب بڑھ جاتی ہے اور انسولین ختم ہو جاتی ہے، اور ایسی دوسری میں کیا چینجز آتی ہیں کہ وہ آہستہ 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 انسولین ختم ہوتی چلی؟ زبردست، بہت اچھا سوال ہے. دیکھیں ہماری باڈی میں ایک انسولین نامی ہارمون ہوتا ہے. ہماری باڈی کو 2 سسٹم کنٹرول کرتے ہیں، پوری باڈی کو کنٹرول. کیوں کہ دیکھیں نا الگ الگ سسٹم ہے. سانس لینے کا الگ سسٹم ہے، معدے کا الگ سسٹم ہے، یورین پاس کرنے کا الگ ہے، سیکشول سسٹم بالکل الگ ہے، دل کا نظام الگ ہے. ان کو مربوط رکھنے کے لیے کوئی کنٹرول تو ہونا، ورنہ پتہ چلے کہ ایک سسٹم الگ کام کر رہا ہے، بغاوت ہو گئی اس طرح. تو 2 کنٹرولنگ باڈی ہیں، جو جس طرح گاڑی ہے، کلچ سسٹم ہے، بریک سسٹم ہے، پاور اسٹیئرنگ ہے، ایئر کنڈیشن سسٹم ہے. تو اس طرح بالکل سسٹم ہے ہماری باڈی میں. تو 2 سسٹم کنٹرول کرتے ہیں. ایک تو نروس سسٹم ہے، وہ تو سب کو پتہ ہے، دماغ ہے، یہ ہے وہ، دماغ کو تو سب کو پتہ ہے. جس چیز کا پتہ نہیں ہے وہ ہارمونز ہیں. ہارمون ہماری باڈی کے پوری باڈی کو کنٹرول کرتے ہیں، یعنی کولیبوریٹ کرتے ہیں. ہارمونز مطلب کس طرح کے ہوتے ہیں؟ کیمیکلز ہوتے ہیں؟ ہارمون ہوتے ہیں باریک کیمیکل. تو باریک اتنے باریک ہوتے ہیں کہ دیکھیں شوگر کو ہم جب میئر کرتے ہیں نا تو آپ یونٹ نوٹ کریں، ملی گرام پر ڈیسی لیٹر ہوتا ہے. ملی گرام، ایک تو کلو گرام ہوتا ہے، اس کا 1000واں حصہ کم کرو تو گرام ہوتا ہے. گرام کا 1000 حصہ کم کرو تو ملی گرام. ملی گرام کا 1000 حصہ کم کرو تو نینو گرام. اس کا بھی 1000 حصہ کم کرو تو پائکو گرام. تو ہارمون ملی گرام میں بھی نہیں ہوتے، یا نینو گرام یا پائکو، یعنی اتنے باریک ہوتے ہیں. اور وہ پوری باڈی کو کنٹرول کرتے ہیں. پورا باڈی کا میٹابولزم، دل کی دھڑکن، پورے سسٹم کو کنٹرول کرتے ہیں. ہمارا سانس لینا، دیکھیں نا ہم بات کر رہے ہیں، ہماری سانس چل رہی ہے، ہمیں پتہ نہیں. یہ ہمارا یہ جو ہارمون ہے پورے سمپیتھیٹک نروس سسٹم، ایڈرینل یا جو بھی ہے وہ سارا کر رہا ہے. بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسولین بھی ایک ہارمون ہے. ہمارے جسم میں فیکٹریز ہیں، کارخانے، وہ 24 گھنٹے ہارمون پروڈیوس کرتے رہتے ہیں. پیٹوٹری ہے، تھائرائڈ ہے، ایڈرینل گلینڈ ہے، ٹیسٹس ہیں، اووری ہیں، یہ جو سیکشول ہارمون ہوتے ہیں مردوں عورتوں میں. اس طرح ایک ہارمون ہے انسولین، جو لبلبے یا پینکریاس سے خارج ہوتا ہے، صرف لبلبے سے پوری باڈی میں. اور یہ شوگر کو کنٹرول کرتا ہے. یعنی میں نے بتایا نا شوگر پیٹرول ہے، مگر پیٹرول جب سیل کے اندر جائے گا پھر کام کرے گا نا. اب ایک ٹینکی ہے پیٹرول کی بھری ہوئی ہے گاڑی میں، مگر وہ سسٹم خراب ہو گیا ہے، پیٹرول یوز نہیں ہو رہا ہے، اندر نہیں ہو رہا بلکہ باہر بہہ رہا ہے، تو وہ آگ لگے گی. بالکل یہی مثال ہے. تو جو چابی ہے، چابی جو شوگر کو باڈی کے سیل کے اندر پینیٹریٹ کر کے اس کو انرجی میں چینج کرتی ہے، وہ ہے انسولین. بالکل. اب دیکھیں جس طرح ایک سمندر ہے، پانی ہے، مگر وہ پینے کے لائق نہیں ہے نا. وہ آدمی سپوز کوئی جہاز ڈوب گیا، پانی ہے مگر وہ پی نہیں سکتے، مر جائے گا، پیاس سے مر جائے گا. تو بالکل یہی مثال ہے کہ شوگر تو پوری باڈی میں بھری ہوئی ہے، نارمل سے بھی ڈبل ٹربل ہے، مگر یوز نہیں ہو سکتی وہ، کیوں کہ انسولین نہیں ہے. تو 2 چیزیں ہوتی ہیں، یا تو انسولین ختم ہو گئی باڈی میں، پیدا نہیں ہو رہی ہے، جو ٹائپ 1 ہے، کیونکہ آٹو امیون ڈیزیز ہے. وہ بیٹا سیل واحد جو کم عمر لوگوں میں ہوتی ہے، جیسے آپ نے بتایا، جو انسولین پروڈیوس کرتی ہے، وہ ڈیمیج ہو جاتی ہے، آٹو امیون ڈیزیز ہے. تو وہ تو انسولین ہوتی نہیں ہے. تو جب ہوتی نہیں ہے تو باہر سے دینی پڑتی ہے وہ. اور ابھی تک خدا کرے وہ کیپسول آ جائے انسولین کے. انہیلر آ گئے ہیں یورپ امریکہ میں انسولین کی. پاکستان میں ابھی نہیں آئے، بہت مہنگے ہیں اور ابھی کافی ٹائم لگے گا. اور کام ہو رہا ہے کہ بھئی کیپسول چلا جائے تو آسانی ہو جاتی ہے، سوئیاں لگانے میں پرابلم ہوتا ہے. فی الحال آپ سمجھے کہ انسولین مینس انجیکشن. تو انجیکشن تبھی میں نے کہا کہ ایکسوجینس باہر سے لگتے رہتے ہیں ڈے 1 سے لے کے ڈائگنوسس سے زندگی کے آخری دن تک. یہ ہے ٹائپ 1. انسولین ہوتی نہیں ہے. اچھا، دوسری ٹائپ 2 میں جو 95% ہے، 95% ٹائپ 2 ہوتی ہے، 5% صرف ٹائپ 1 ہوتی ہے. پاکستان میں بھی پوری دنیا میں ایوریج. تو ٹائپ 2 میں کیا ہوتا ہے کہ انسولین تو ہوتی ہے، بلکہ ضرورت سے زیادہ ہوتی ہے، مگر انسولین جہاں پہ اثر کرتی ہے ٹیشوز میں، وہاں پہ رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے. اب سپوز تالا بھی ہے، چابی بھی ہے. اب یا تو چابی کھو جائے
टाइप 1 या ताला बंद हो जाए, या नहीं, या ताला में जंग लग जाए, भाई चाबी घुसी नहीं रही है तो कैसे खुलेगा? Exactly. तो बिल्कुल वही एक जंग लग जाता है, उसको हम कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस, जिसका मोटापे से तल्लुक है। इसलिए कहते हैं कि डायबिटीज में मोटापा कम रखो तो शुगर बेहतर हो जाएगी। तो ये दो वजूहत हैं, मोटी वजूहत, या तो इंसुलिन नहीं है टाइप 1, या इंसुलिन है मगर जंग लगा हुआ है, इंसुलिन रेजिस्टेंस है और अमल नहीं कर रही है। तो फिर उस सूरत में या तो इंसुलिन का डोज बढ़ा देते हैं बाहर से देके, या फिर कुछ गोलियां देते हैं जो इंसुलिन को निचोड़ के लेती आती हैं या पेरिफेरल रेजिस्टेंस को, जंग को हटा देती हैं।